وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر حام سام یافس ان کے 3 بیٹے بچ گئے تھے جو ایماندار تھے, جو مومن تھے, ان سے وہ نسل پوری دنیا کے اندر چلی. لیکن میرے بھائیوں وہی سے بھٹکی جو حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وفات ہو جانے کے بعد ان کے تینوں بیٹوں میں ان کے تینوں بیٹے اچھے تھے, ان کے بھی بیٹے اچھے تھے, ان کے بھی بیٹے اچھے تھے, تقریباً 2-3 نسل تو چلا اچھا. لیکن جب شیطان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی کہ کس طریقے سے ان کو بہکایا جائے, تو شیطان نے کہا کہ ارے ایک کام, ان کو جانتے ہو یہ نوح تھے, تمہارے لکڑ دادا تھے, یہ بڑے نیک تھے, یہ اللہ کے ولی تھے, یہ اللہ کے رسول تھے, اس لیے کام کرو ان کو کہیں تم لوگ بھول نہ جاؤ, ان کی بت بنا لو. ان کا بت بنا لو گے تو یاد رہیں گے. ان کے سامنے تم اللہ سے دعا کرنا, لیکن ان کا واسطہ دے کے دعا کرنا تاکہ تمہاری دعا پوری ہو جائے. تو اس وقت شیطان دیکھیں کتنا پیارا میٹھا راستہ بتا رہا. تو شیطان نے میٹھا راستہ بتایا. انہوں نے کہا ہم بنائیں کیسے, ہم کو تو نہیں جانتے. شیطان نے کہا ڈونٹ وری, میں بنا دیتا ہوں نا, میں لاتا ہوں لندن سے بہترین کاریگر. تو پتھر کو ڈھنگ سے تراشا گیا, پتھر کو تراش کر ان کے باپ داداؤں کی مورتیاں بنائی گئی. ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اے اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ میرا دادا, ان کی واسطے سے ہمارا فنا کام کر دے. یہ باتیں چل پڑی, یہ واسطہ دینا شروع ہو گیا, نیک بندوں کا واسطہ دینا شروع ہو گیا. لیکن جب ان کی نسل گزری, ان کے لڑکے پڑپوتے وغیرہ آئے, تو وہ دیکھتے تھے کہ ارے یہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں, تو وہ اللہ سے مانگنا بھول گئے. وہ یہ سوچ رہے تھے بچے کہ بھئی انہی سے مانگ رہے ہیں, انہی کو مانگنا شروع کر دیا. تو تب سے یہ مورتی پوجا کا چلن ہو گیا, تب سے ہی. اور انہی میں سے بعض طبقہ وہ ہوا کہ جن کے بیچ میں جن کے اپنے جو رسول نبی آتے تھے ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے, اور بعض وہ تھے جو حق پر رہے تو ان کی تعلیمات آج تک زندہ ہے. اور ہندو بھائیوں کے یہاں, ہمارے یہاں بھی اسی لیے ہمارا اسلام ابھی تک زندہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے, قرآن کی, شریعت کی, حدیث کی, فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے. مدرسہ جائیے تو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے 9 سال 10 سال تک روٹی کھاتا ہے, پانی کی طرح دال پیتا ہے, مار کھاتا ہے, مرغا بنتا ہے, کان پکڑتا ہے. ہم لوگ بھی بہت مرغا بنے ہیں, بہت مرغا بن کر ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت مرغا کھاتے ہیں. ارے مرغا ہم اس لیے کھاتے ہیں, اللہ نے مقدر میں لکھا. کیوں؟ کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں ہم بہت مرغا بنے, اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھئی ان کو مرغا اس لیے کھلا رہے ہیں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں بیچارہ لوگ بہت مرغا بنے. کیونکہ ابھی تو بچوں کو بہت کم مار پٹائی ہوتی ہے مدرسوں میں, پہلے بہت مار پٹائی ہوتی تھی. پہلے مار پٹائی کو غنیمت سمجھتے تھے. اگر بچے کو کوئی مار پٹائی کر دے کوئی اساتذہ, تو ان کے گارجن, بچے کے گارجن سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ استاد کی مار جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی. ہم لوگوں کی پٹائی بہت بھی دیکھیے, اب بھی ہاتھ میں ہم لوگوں کے نشانات ہیں, ہم لوگوں کی بہت ٹھکائی ہوئی, بہت پٹائی ہوئی. تو اسی لیے ہمارے استاد بتایا کرتے تھے, اگر تم لوگوں سے پوچھے کہ ارے یہ مولانا لوگ آج کل بڑے مرغا مٹن کھاتے ہیں, ہم تو نہیں کھاتے ہیں. آپ کیا تو ابھی تک ہم کھانا کھائے نہیں, جلسے کے بعد کھائیں گے, لیکن ہم نہیں کھائیں مرغا مٹن, ہم نہیں کھاتے ہیں. لیکن مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے نا, پڑھائی کا پیریڈ, آپ مدرسے میں جا کر دیکھیے گا, ایک دم موٹی روٹی, پانی کی طرح دال, وضو بھی کرنا جائز, ایسی دال ملتی تھی. اب تو کنڈیشن صحیح ہو گئی. ہم لوگ جس گھر کے قریب کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو چاول کھاتے تھے, اتنا بڑا بڑا کیڑا نکلتا تھا, وہ بھی کھا جاتے تھے. چلو بچے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے. لیکن آج اگر ایسا ہو جائے تو شکایت کر دیتے ہیں. نہیں, استاد کی مات, استاد کی جو سختی ہوتی ہے بچوں پر, وہ ایک طرح رحمت ہوتی. تو بہت مار پٹائی ہم لوگوں نے بھی کھایا. تو یہ سسٹم پڑھنے پڑھانے کی ان برکت کی وجہ سے, علماء کی محنت کی وجہ سے, علماء کرام جو محنت کرتے ہیں مدرسوں میں, کپڑے جو سفید پہنتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل ہم لوگ علماء کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو ان کو ہونی چاہیے, دینی چاہیے. ہندو بھائیوں میں دیتے ہیں, ہندو بھائیوں میں تو وہ مقام دیتے ہیں اپنے گرو جی کو, سادھو سنتوں کو, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے. کیوں صحیح نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پاٹ شالے کے اندر, اپنے اپنے دھرم شالے کے اندر عورتوں کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. کیا کہ نہیں کیا؟ گرمیت سنگھ رام رہیم کہاں گیا؟
जेल में गया। और आसाराम बापू कहाँ गए? जेल में गए। बहुत बड़े परमात्मा बने बैठे हुए थे, भक्त गुरुजी बने बैठे थे। आज तक आपने सुना कि कोई भी इमाम साहब या कोई भी मदरसे का मोहतमिम ने किसी बच्ची के साथ नाजायज हरकत किया हो? आज तक नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को तालीम देते, जो सही बात है कुरान में वो बताते हैं, हिंदू भाइयों में नहीं बताते। वरना हिंदू भाई ये जो मनुस्मृति लेकर भटके हैं, ये हम उसी मनुस्मृति में 50 मंत्र और श्लोक ऐसे हैं जो मैंने अल्लाह की वहदानियत पर, धर्म के नाम पर दंगा न होने पर हमने निकाल निकाल कर बताया, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। हालांकि साफ तौर पर लिखा हुआ है गीता के अंदर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्हसि ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्तान्न सिद्धिं वाप्नुति न